بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، شرح کلام حجت الاسلام کے سلسلے کی یہ اگلی ویڈیو ہے اور آج آغاز شعر نمبر 7 سے ہوگا۔ پی کے پلا کے میں کشو، ہم کو بچی کھچی ہی دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی، کچھ تو برائے نام دو۔ شعر کی نثر۔ اے میں عشق پینے والے میں کشو، خود پی پلا کے ہم کو بھی دو، چاہے وہ بچی کھچی ہی میں کیوں نہ ہو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی، کچھ تو برائے نام دو، تاکہ ہم بھی لذت گیر ہوں۔ شعر کا مضمون۔ عشاق سے شراب عشق مصطفیٰ کی طلب، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرح۔ نمبر 1، میکش، شراب پینے والا۔ یہاں میکش سے مراد شراب عشق پینے والا کوئی عاشق و سالک بھی ہو سکتا ہے، اور پلانے والا مرشد و شیخ بھی، جو خود بھی میکشی کرتا ہے اور دوسرے اہل الفت کو بھی حصہ بقدر ظرف عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، بچی کھچی باقی ماندہ، اور قطرہ دو قطرہ سے میں کی قلیل مقدار مراد ہے، یعنی جتنی مقدار کے ہم اہل ہیں اتنی تو ہم کو پلائی جائے۔ نمبر 3، کچھ تو برائے نام دو، یعنی اس قدر ضرور دو جسے ہم کسی گنتی میں شمار کر سکیں اور کہہ سکیں کہ ہم نے بھی شراب محبت نوش جان کی ہے، اگرچہ اس کی مقدار بہت ہی قلیل ہے، کیونکہ ہمارا ظرف ابھی زیادہ مقدار کا اہل ہی نہیں ہوا۔ نمبر 4، حضرت شاعر عشاق مصطفیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میکدہ عشق میں رہنے والے میں کشو، جو میں تمہیں میسر ہے، جسے نوش کر کے تم خمار میں رہتے ہو، از راہ کرم اس شراب مصفہ سے ہمیں بھی پلاؤ۔ اگر ابھی ہم خالص میں پینے کے لائق نہیں ہوئے تو ہمیں بچی کھچی تلچھٹ ہی دے دو، اور اگر ہم پورا جام پینے کے قابل نہیں ہیں تو قطرہ دو قطرہ ہی پلا دو۔ بس اتنا کرم کرو کہ ہم معروم نہ رہیں۔ ہماری یہی عرض اور یہی التماس ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم تمہاری بچی کھچی پی کر ضرور سرمست ہوں گے، اور یہ سرمستی ایک دن ہمیں اس قابل بنا دے گی کہ ہم جام پر جام نوش کرتے چلے جائیں۔ اے میں کشو، جو شراب عشق، جو شراب مصفہ، جو مے صافی تم پیتے ہو، یقیناً ہمیں بھی اسی کی طلب ہے۔ بالفاظ دیگر، اے عشاق مصطفیٰ، جس طرح تم عشق رسول کی دولت اور سوز و گداز کی ثروت سے ثروت مند ہو، ہمیں بھی یہ دولت اور ثروت عطا کرو۔ ہمیں بھی اپنے نقش قدم پر چلنے کا سلیقہ سکھا دو، ہماری بھی حوصلہ افزائی کرو، تاکہ ہم بھی اس راہ الفت پر چلنے اور منزل تک پہنچنے کے لائق ہو جائیں، کیونکہ تم قافلہ سالار ہو
قافلہ کا کوئی بھی فرد تمہاری رہنمائی، تمہاری حوصلہ افزائی اور شفقت کے بغیر منزل آشنا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اے مہکشو، ہماری تشنکامی کا مداوع بھی کرتے جاؤ اور ہمیں بھی سرشاری اور سرمستی کی کیفیت سے نوازتے جاؤ، ہمارے ذوق و شوق کو بھی مہمیز لگاتے جاؤ۔ ایک روز ایسا ضرور آئے گا کہ ہم بھی تمہاری طرح دیوانگی کی منزل تک پہنچ جائیں گے اور مقصود کو پا لیں گے۔ نمبر 5، جیسا کہ ہم نے پہلے تحریر کیا کہ مہکشو یعنی جن سے التماس کی جا رہی ہے سے مراد یا تو عشاق اور سالکین ہو سکتے ہیں یا پھر راہ عشق کے پیشوا ہو سکتے ہیں، جنہیں مرشد اور شیخ کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے، کیونکہ مرشد بیک وقت میں کش بھی ہوتا ہے اور میں فروش بھی، بادہ کش بھی ہوتا ہے اور بادہ نواز بھی۔ چنانچہ اگر مرشد و پیشوا اور اس کے وسیلے سے باقی مشائخ کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے تو پھر یہ معنی ہوگا کہ ہمیں بھی اپنی آنکھوں کے پیمانوں اور پیالوں سے جام عشق پلائیے، یعنی ہم پر بھی چشمِ کرم کیجئے تاکہ ہم کو بھی عشق رسول کا کچھ حصہ عطا ہو جائے، ہم بھی مے عشق کی مستی اور خمار سے ہمکنار ہوں، ہم بھی بادۂ الفت پی کر مخمور ہو جائیں تاکہ دنیا و ما فیہا سے بیگانگی نصیب ہو۔ بلا شبہ یہ طلب بہت بڑی طلب ہے، بہت ہی منفرد طلب ہے، کیونکہ عاشق صادق ہمہ وقت نشہ عشق میں رہنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کی حیات عشق اور کیف زندگی کا دار و مدار اسی شراب مصفیٰ پر ہوتا ہے۔ اگر اسے گھونٹ دو گھونٹ میسر رہیں تو وہ سرور و عیش میں رہتا ہے، ورنہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا ہے۔ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ وہ حالت اور کیفیت جس میں قلب ما سول مطلوب سے پاک ہو جائے، اسی کو محبت کہا جاتا ہے، اسی کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عاشق ہمیشہ اسی حالت و کیفیت میں رہتا ہے، ما سول محبوب سے بالکل بیگانہ اور دور دور۔ عشق کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ یاد محبوب میں بے قرار ہو کر خود کو گم کر دیا جائے، ہر طرف حیرت ہی حیرت کا سما ہو۔ بقول شاعر، عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن، عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن، دل بدست دگر دادنو حیران بودن، دل بدست دگر دادنو حیران بودن، دل بدست دگر دادنو حیران بودن۔ نمبر 6، حضرت شاعر چونکہ صوفی صافی ہیں تو اس تناظر میں شعر کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جہاں ذوق و شوق میں دوام اور ہمیشگی مراد ہے، کیونکہ ذوق کی دولت تو انہیں پہلے سے میسر ہے، اب اگر تمنا ہے تو عیش دوام یعنی دوام حضوری کی، کہ یہ شوق اور یہ لگن
ہمیشہ دامن دل سے وابستہ رہے، یہ خود رفتگی کی کیفیت ہمیشہ زندہ سلامت رہے اور ذوق و مستی میں ایک ذرا کمی نہ آنے پائے۔ اس میں نعتیہ کلام سننے سنانے کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسے محفل نعت و قوالی وغیرہ کا اہتمام، کیونکہ مدح محبوب سن کر بھی دل کو جلا اور روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے اور تعلق خاطر میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 7، نعت میں مضامین تازہ اور طرز نو کی طلب۔ نعت کا شعر ہونے کی صورت میں مہکشوں سے مراد نعت گو بھی ہو سکتے ہیں، گویا حضرت شاعر ان سے مخاطب ہیں کہ اگرچہ میدان مدحت میں تم اپنی جولانیاں دکھا چکے ہو اور رنگا رنگ مضامین لا کر اس صنف سخن کو یوسف جمال بنا چکے ہو، ایسے میں ہمارے اشعار تو تمہارے انہی مضامین کہنہ کی تکرار معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر کرم کرو تو ہمیں بھی کچھ عطا کر دو، ہمیں بھی مضامین تازہ کی خیرات مل جائے۔ چلو مضامین تازہ نہ صحیح، کچھ مفردات و مرکبات ہی نئے عطا کر دو، طرز کلام ہی نئی بخش دو، تاکہ ہمارا بھی کچھ نہ کچھ رنگ سخن بن جائے اور ہمیں بھی بارگاہ محبوب سے داد رحمت ملے، یوں ہم بھی انعام شفاعت کے حقدار ٹھہریں۔ نمبر 8، اجتماع ردیف کا مسئلہ۔ قارئین گرامی، اور چونکہ اب آپ ویڈیو کی شکل ہے تو سامعین گرامی، اب ہم آپ کی توجہ ایک فنی امر کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں، اور وہ ہے اجتماع ردیف کا مسئلہ۔ اس شعر میں چونکہ پہلے مصرع میں بھی 2 آیا ہے اور ردیف بھی اس کی 2 ہے، تو جس سے بظاہر اجتماع ردیف معلوم ہوتا ہے، جو عام طور پر عیوب سخن میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے خیال کے مطابق اس کو یکسر عیب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شاعر بعض اوقات جانتے ہوئے بھی فن کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ دراصل اس کی ساری توجہ مضمون اور اس کے مناسب الفاظ پر ہوتی ہے۔ اب اس کے جو مناسب الفاظ ہیں تو اس میں ظاہر ہے اجتماع ردیف کا بھی امکان ہے، چنانچہ مضمون اور الفاظ کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر وہ اس قسم کی فنی تشنگی کو نظر انداز کر دیتا اور لفظوں کو برقرار رکھتا ہے۔ ایسا عمل اساتذہ کے ہاں ہوتا رہتا ہے، جیسے غالب کے اس شعر میں جلوہ پھر عرض ناز کرتا ہے، روز بازار جان سپاری ہے۔ یہاں پہلے مصرع میں بھی ردیف ہے، موجود ہے، جو بظاہر عیب ہے، لیکن اس کے باوجود شعر عیبدار محسوس نہیں ہوتا، اور اگر پہلے مصرع سے ہے کو عیب سمجھ کر نکال باہر کیا جائے تو مصرع نہیں رہتا۔